اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماں باپ کی خدمت کے، اس کی اطاعت کے واقعات جاری ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ اور واقعات سناتے ہیں۔ حضرت محمد علی حکیم ترمذی، مشہور صوفی بزرگ، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 2 طالب علموں کے ہمراہ شہر سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی والدہ نے کہا، میں ضعیف ہوں، مجھ کو اس عالم میں چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ چنانچہ اس پر آپ نے غور کیا اور ارادہ ترک کر دیا جانے کا۔ آپ رک گئے۔ دونوں ساتھی ان کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن والدہ کی مجبوری جو ہے اور کوئی ان کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ رک گئے۔ 5 ماہ بعد ایک دن آپ گورستان میں بیٹھ کر رونے لگے۔ سوچا آج میرے ساتھی جو ہے وہ علم حاصل کر کے عالم بن جائیں گے، میں جہل کا جاہل رہ جاؤں گا۔ آپ قبرستان میں گئے اور وہاں پر اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں یہاں بیکار بیٹھا ہوں، کل میرے ساتھی جو ہے عالم بن کر آ جائیں گے۔ آپ ابھی رو رہے تھے، ایک طرف سے ایک نورانی شخص بزرگ نمودار ہوئے اور آپ سے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے یہ سارا قصہ ان کو سنایا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، اگر تم چاہو میں تم کو روزانہ سبق پڑھا دیا کروں گا اور تم ان سے بڑھ جاؤ گے۔ آپ نے ان کی بزرگ کی دعوت قبول کر لی اور ان سے روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو 3 سال کے بعد 3 سال تک وہ بزرگ آپ کو سبق پڑھاتے رہے، روزانہ آتے رہے اور ان کو سبق پڑھاتے رہے، بغیر معاوضے کے پڑھاتے رہے۔ وہ کون بزرگ تھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن والدہ کی رضامندی حاصل کر لی اور علم بھی حاصل کر لیا اور ان سے بڑھ گئے۔ یہ ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ صفحہ 251 پر یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کی خدمت میں جو ماں دعا کرتی ہے خدمت کرنے کے بعد، تو اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک دن والد صاحب نے ڈانٹا کہ تم سکول کیوں نہیں گئے، اور حکم دیا کہ ابھی بستہ اٹھاؤ اور سکول چلے جاؤ۔ میں نے فوراً تعمیل کی، بستہ اٹھایا اور سکول چلا گیا، حالانکہ سکول بند تھا۔ سکول سے واپس آیا تو والد صاحب نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ آج سکول میں چھٹی ہے۔ تو یہ تھی والدین کی تعمیل، باپ کے حکم کی تعمیل کرنے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ سر ظفر اللہ خان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو چلا دیا۔ اور اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ، چودھری بشیر احمد صاحب وڈیچ رجوع ضلع گجرات نے بیعت کر لی تو والد صاحب نے سخت مخالفت کی، جائیداد سے آگ کر دیا اور اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ چودھری بشیر احمد ہجرت کر کے سندھ چلے گئے، وہاں اللہ نے انہیں باعزت روزگار عطا فرمایا۔ دوسری طرف وہ اس کے والد کی فصل جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہو گئی، مویشی مرنے لگے۔ چودھری صاحب سال کے آخر پر اپنی جو آمدن ہوتی، جو بچت ہوتی، اپنے مخالف والد کو بھیج دیتے، یہاں تک کہ والد نے خود ہی اس کو احساس ہوا، اس کو واپس آنے کا کہہ دیا کہ اب واپس آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایک ماں کی خدمت کا آپ قصہ سناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں آپ چونکہ ولی اللہ تھے، آپ کی اپنی ماں کی خدمت، ماں بہت بوڑھی تھی، ان کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہارا ماننے والا ایک یمن میں ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکتا، لیکن وہ عاشق رسول ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی ہے، جب بھی اسے ملو میرا اس کو سلام پہنچانا۔ تو وہ یہ واقعہ، یہ حدیث چونکہ موجود تھی، صحابہ سارے جانتے تھے، لیکن کوئی صحابہ یمن نہیں جا سکا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، فتوحات ہوئیں، تو آپ نے خود یمن جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ ہاں اویس قرنی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ تو حضرت عمر اس تک پہنچے تو آپ نے اس کو پوچھا کہ آپ ماں باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے اتنے سارے اونٹ بھی ہیں، یہ کیسے آپ سنبھالتے ہیں؟ ماں کو بھی سنبھالتے ہیں اور پھر اونٹوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو ماں کی خدمت کرنے سے کیا ملا؟ آپ رسول پاک کی بیعت نہیں کر سکے، جا کر صحابی نہیں بن سکے؟ اس نے کہا یہ دیکھو، ماں کی خدمت کی یہ برکت ہے کہ اونٹ میرے فرشتے چراتے ہیں اور میں ماں کو سنبھالتا ہوں، اور ماں کی خدمت کی یہ بھی برکت ہے کہ اسلام کا خلیفہ آج میرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کو کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ماں کی خدمت سے آپ کو کیا ملا؟ میں کہتا ہوں کہ خلیفہ وقت چل کر میرے گھر آ گیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ ماں کی خدمت کے بدلے میں خلیفہ وقت میرے گھر آئے ہیں۔ تو پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، اور پھر آپ نے سلام پہنچایا۔ تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو
یہ ماں کی خدمت کی برکت سے سب نبیوں کا سردار نے باوجود میرے نہ جانے کے مجھے السلام علیکم کہا ہے۔ یہ درجہ اور کس کو ملا ہے؟ کسی کو نہیں ملا۔ سلام کا درجہ بن دیکھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے وہ ایک اویس کرنی ہے، اور ایک شخص ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام جس نے 1400 سال کے بعد آنا تھا، اس کو سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، امام مہدی جب آئے تو اس کو میرا سلام پہنچانا، خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو اس کو میرا سلام پہنچانا اور اس کی بیعت کرنا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ میری بیعت کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے جب کسی صحابی کو موقع ملے تو میرا اس کو جا کر سلام پہنچا دینا۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا صلہ جو حضرت اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہزار ہزار رحمتیں کریں اویس کرنی پر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور جن کو آپ نے سلام بھیجا حضرت امام مہدی علیہ السلام اس پر بھی۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔